بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ کن ذہن کا روحانی علاج ہے، کمزور ذہن کا روحانی علاج ہے۔ وہ آدمی جس سے اکثر چیزیں بھول جاتی ہے، وہ آدمی جو کوئی چیز یاد کر کے جلدی بھول جاتا ہے، وہ آدمی جو کسی چیز کو یاد کر کر کے تھک جاتا ہے اور پھر وہ چیز، وہ عبارت، وہ حدیث، وہ قرآن بہت جلدی بھول جاتا ہے، اس کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اس کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ روحانی علاجوں میں سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی 3 کام کرتا ہے تو اس کا ذہن کمزور نہیں ہوگا، اس کا ذہن تیز ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو آدمی روزے رکھتے ہیں کثرت سے، اس کا ذہن تیز ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے زیادہ تو اس کا ذہن بھی تیز ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کرے، اور اسی طرح روزے رکھ کے کثرت سے تو اس کا ذہن تیز ہوگا، اور جو مسواک کرے، مسواک، ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ جل جلالہ انسان کے ذہن کو تیز فرمائیں گے۔ یہ 3 چیزیں بہت آسان ہے۔ ایک آدمی رمضان مبارک میں روزے رکھ کے، اسی طرح مہینے میں کبھی 1 مرتبہ دو مرتبہ روزہ رکھ کے 1-2 روزے رکھ کے 3 روزے رکھ کے تو مسنون روزے ہے یہ، اور اسی طرح مسواک کرے اور قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ ان 3 عملوں کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ انسان کے ذہن کو تیز بھی فرمائیں گے، اور اسی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ انسان کے ذہن کو کبھی بھی فرمائیں گے۔ اور اس طرح دوستو ایک وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جو آدمی پڑھے، قرآنی آیات ہے، تو اس کا ذہن تیز ہو جائے گا، کمپیوٹر کی طرح اس کا ذہن تیز ہوگا، اور جو چیز یاد کرے گا انشاءاللہ کبھی وہ بھولے گا نہیں، اور یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو دوستو کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سے آیات ہے، کس صورت میں ہے، اور کون سا نمبر ہے؟ تو دوستو پارہ 5واں پارہ میں سورہ نساء، 5واں پارہ سورہ نساء آیات 113، 5واں پارہ سورۃ النساء آیات 113۔ کون سا آیات ہے وہ؟ آیات یہ ہے دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی 5ویں پارے میں سورۃ النساء آیات 113 نمبر۔ اگر آپ کا بچہ کن ذہن ہو، خود کن ذہن ہو، یعنی ذہن کمزور ہو، یا کوئی بھی طالب علم اسکول کا ہو، مدرسے کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، کوئی بھی ہو، اور اس کا ذہن کمزور ہو، اور اس کا ذہن میں کوئی چیز آتا نہیں، جو چیز یاد کر کے جلدی بھول جاتا ہے، تو دوستو اس کے لیے اس آیات کو 121 مرتبہ پانی پر دم کر کے روزانہ پیے یا پلائے، یعنی خود بھی پیے، یعنی خود اس عمل کو کرے تو خود پیے، دوسروں کو یہ عمل کرائے تو اس کو بتا دے کہ آپ اس طرح کرو، اور اسی طرح یہ وظیفہ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو پڑھ کر اس آیات کو 121 مرتبہ پانی پر دم کر کے کسی بھی کمزور ذہن والے کو پلاؤ، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے ذہن کو تیز فرمائے گا، اور جو مرض ہے کن ذہنی کا، یہ مرض اللہ جل شانہ دور فرمائے گا، اور اس کی آیات کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے جتنے بھی ذہنی انتشار ہے وہ تمام کے تمام دور ہو جائیں گے، جتنے بھی فکر ہے، سوچ ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ تمام انتشار، وہ تمام ذہنی پریشانی، وہ ذہنی ٹینشن، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے،
اور اس کی برکت سے اللہ جل شانہ یکسوئی عطا فرمائے گی۔ جو بھی کام کرتا ہے بندہ تو وہ یکسوئی سے کرے گا، کیونکہ جب انسان کی کسی بھی عمل میں یکسوئی نہ ہو تو وہ عمل کے بارے میں انسان بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ چند منٹوں کا چند سیکنڈوں کا کام وہ گھنٹوں میں بھی نہیں ہوگا، اور یکسوئی ہو تو جلدی ہو جائے گا۔ تو اس عمل کو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب کو بتائے تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکے۔